بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جی الحمدللہ بلوغ المرام میں باب العانیہ چل رہا تھا، اور پچھلی دفعہ ہم نے کچھ اور حدیثیں پڑھ لی تھی جن کا تعلق کسی چمڑے کو دباغت دینے سے ہے. تھوڑا سا مراجعہ کرتے اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا. جی سونے چاندی کی تو گفتگو ہو چکی تھی ان کے برتن میں کھانے پینے کا. تو دو مشہور قول کیا ہیں دونوں میں؟ سونے چاندی کے برتنوں میں استعمال سے منع ہے کھانے پینے سے، یعنی مطلق استعمال، کھانے پینا اور دوسری چیزیں بھی ان پہ قیاس بالاولا وہ بھی دوسری چیزیں بھی منع ہے. جی اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی جو جنس ہے اسی کے لیے اسی کو محدود رکھیں گے، باقی چیزوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ کھانے پینے کے لیے منع کیا تو اس کو وہیں پہ رکیں گے، باقی کے استعمال کر سکتے. جیسے کہ اللہ کے رسول حضرت ام سلمہ میمونہ علیہ السلام انہی کے پاس وہ جل تھا. جی جل، تو وہ اللہ کے رسول کے بالوں کو اس میں جمع کیے تھے وہ. تو اس سے یہ ملتا ہے کہ کھانے پینے کے علاوہ سونے کی چاندی کے برتنوں کو یا اور چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. اس میں دیکھیں اس میں اور بھی بہت بحث ہے. کچھ علماء نے اس میں بھی ہے وہ بحث کی نہیں ہے تو خاتون کے پاس تھا تو خاتون رکھ سکتی اس چاندی کا، وہ مرد نہیں رکھ سکتے. لیکن اس میں ہم بھی ویسا الگ جس طرح ہم نے پہلے بتایا کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. بس علماء نے جو بات چیت سامنے رکھی ہم سامنے رکھتے ہیں. جس طرح آج کی بھی حدیث میں جتنے اقوال ہیں انشاءاللہ تو اس کو ہم اس لیے سامنے رکھیں گے صرف بتانے کے لیے کہ علماء میں اختلاف ہوتا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ علماء آپس میں نعوذ باللہ کیا ایک دوسرے سے رائے سے متفق نہیں ہو. یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کی ایک وجہۃ النظر ہوتی ہے، یعنی ایک دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، ایک فقہ ہوتا ہے، جس طرح انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. تو یہ ہم نے دیکھ لیا تھا اور اس میں گفتگو بھی ہو گئی تھی. اور اس کی جو نسبت سورہ نساء کی آیت سے بھی دی تھی جو کہ یتیم کے مال کھاتا ہے وہ اسی طرح جیسے اپنے پیٹ میں وہ آگ ڈال رہا ہے. آگ ڈال رہا ہے. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں میں وہ آگ کھا رہے ہیں. یعنی وہ مال جو ہے ان کے لیے آگ کی طرح ہے، آگ کی اس سے مشابہ تھی. تو یہ جو حدیثوں پر گزری ہیں یہ حافظ ابن حجر کیوں لے کے آئے باب العانیہ میں؟ اس میں برتن کا ذکر ہے نا، اس لیے ہاں برتن کا ذکر ہے. کہیں پہ مذکور ہے، کسی نے تو ذکر نہیں کیا لیکن مجھے یاد پڑتا کسی عالم دین نے ذکر کیا کیونکہ حافظ ابن حجر کی یہ رائے ہے کہ سونے چاندی کی برتن میں پانی ہو تو اس سے وضو پھر جائز نہیں ہے. کسی نے اس کو ذکر کیا اس لیے وہ یہاں پہ لے کے آئے ہیں. باقی کیونکہ اگر صرف کھانے پینے سے تعلق ہوتا تو وہ باب العانیہ میں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ باب الاشربہ یا اطعمہ میں آنا چاہیے تھا، کھانے پینے کے بیان میں آنا چاہیے. اگر وہ مانتے کہ صرف کھانا پینا منع ہے. حافظ ابن حجر اس حدیث کو باب العانیہ میں لے کے ہیں جس کا تعلق وضو سے ہے. اس کا مطلب وہ بھی اس رائے کے قائل ہیں کہ باقی استعمالات بھی جائز نہیں ہیں. اگر سونے چاندی کے برتن میں آپ کے پاس پانی ہو وضو کرنے کے لیے تو بھی اس رائے کی طرف ہے کہ اس سے وضو کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آگے پھر ہم نے 3 حدیثیں پڑھ لی تھی ہم دونوں، ان کا کچھ اعراب بھی ہم نے دیکھ لیا تھا. غالباً اعراب مکمل ہو چکا تھا نا اعراب دیکھنا؟ جی. تو پھر ان احادیث کی طرف جاتے ہیں. اس میں سے جو مسائل علماء نے بتائیں انشاءاللہ ان کی طرف جاتے ہیں. اچھا، یہاں پہ جو مسئلہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک جانور ہے جو کہ مر چکا ہے، یعنی آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا، ذبح کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کی ہر ایک چیز سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کا گوشت ہو گیا اور اس کا چمڑا ہو گیا، جو بھی چیز اس کی ہے ان سب چیزوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ مر گیا کسی وجہ سے، جس طرح بہت ساری وجوہات آتی ہیں، خود ہی مر گیا اپنی موت، یا تو کہیں پہ گر کے مر گیا، یا پانی میں ڈوب کے مر گیا،
یا تو کسی جانور نے اس کو کھا لیا اور اس سے پہلے کہ آپ اس کو ذبح کر سکے وہ مر گیا. یعنی یہ سورہ مائدہ کی آیت میں آتی مختلف صورتحال. یعنی الغرض کیسے بھی مر گیا لیکن بغیر زکوٰۃ کے، زکوٰۃ سے مراد ذبح کیے، تو وہ جانور مردار ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا. تو اس کے گوشت کو تو آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس کو نہیں کھا سکتے، حرام ہو گیا. لیکن اس کی جو چمڑا ہے اس کا کیا حکم ہے، چمڑے کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو یہ حدیث ہے اسی کے بارے میں. تو پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس، اچھا صحابہ کے بارے میں تھوڑی بات نہیں کہ عبداللہ ابن عباس مشہور صحابی ہیں، یہ ان کا کیا تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہ اللہ کے رسول کے بھتیجے ہیں. بھتیجے؟ یار یہ بھانجا اور نہیں بھتیجے کا لفظ نہیں بھتیجے نہیں. عبداللہ بن عباس اللہ کے اصل رسول میں کے یہ بھانجا اور بھتیجے کا لفظ عام طور پہ مجھ سے غلط ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا رشتہ ہے. چچا زاد بھائی ہے، بھائی کے چچا چچا بھائی ہیں. ہاں چچا زاد بھائی ہے، یعنی جس کو انگلش میں کزن بولتے ہیں مثلا. جی کزن. ہاں آپ کے تقریباً 10 چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں سے صرف 2 ایمان لے کے آئے، حضرت عباس اور دوسرے حمزہ. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. تو 2 چچا ایمان لے کے آئے، باقی نہیں ایمان لے کے آئے. تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ بہت پائے کے عالم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم علیہم التعویم، مکمل دعا ذہن سے نکل گئی. آپ نے ان کے لیے دعا کی تھی. تو یہ بہت بہترین عالم تھے، اور ان کا لقب مفسر قرآن، یعنی قرآن کی تفسیر کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس. اور ان کے بارے میں مشہور حضرت، میرے خیال میں ان کا ذکر گزر چکا ہے پہلے بھی، ان کی اور بھی حدیث آ چکی ہے. حضرت عمر ان کو اپنے ساتھ بڑے بڑے صحابہ میں بٹھایا کرتے تھے، مشورے وغیرہ کے لیے. مشہور صحابی ہیں. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ان کا نام مذکور نہیں ہے عبداللہ. تو عام طور پہ 4 صحابی عبادلہ الاربعہ سے مشہور ہیں، 4 صحابہ جو کہ تقریباً ہم عمر تھے اور اپنی عبادت وغیرہ اپنے دین میں مشہور تھے. تو ان کو عام طور پہ آپ سنیں گے علماء ان کی تعبیر کریں گے العبادلہ الاربعہ. عبادلہ عبداللہ کی جمع، یعنی عبادلہ جی 4 عبداللہ. وہ ان میں سے کون کون ہے وہ 4 عبداللہ؟ ایک عبداللہ ابن عباس جو ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے. ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت عمر کے بیٹے. ایک عبداللہ ابن عمرو ابن العاص جو کہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، حضرت عمرو ابن العاص کے بیٹے. اور چوتھے ہیں عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر کے بیٹے. کچھ لوگ عبداللہ ابن مسعود کو ذکر کرتے ہیں کہ چوتھے عبادل عبداللہ ابن مسعود ہیں، لیکن باقی علماء کہتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ شمار کرنا ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ ان 4 عبادلہ سے ان کی عمر میں فرق تھا اور ان کا انتقال بھی ان سے پہلے ہو گیا تھا. تو 4 عبادلہ میں یہ آتے ہیں، یہ جو شیخ محسن عباد بھی جب بھی ذکر کرتے ہیں تو ان 4 کا نام لیتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمرو اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ. تو یہ 4 عبادلہ جو کہ مشہور تھے. تو کبھی بھی علماء کے نام میں سنیں گے تو سمجھ جائیں کہ 4 سال ہیں. تو ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دبغ الاہاب، اگر دباغت دے دی جائے. اہابو کا معنی ہم نے بتایا تھا، کیا اہاب کا معنی؟ جی آپ یہ چمڑے کو کیمیکل نمک اور نہیں لگانا، صرف اہاب، وہ تو دباغت کا معنی ہے. یہ چمڑا، ہاں چمڑا یعنی کچا چمڑا جس کو دباغت نہیں دی گئی ہو، دباغت نہیں دی گئی ہو یعنی ابھی کچا ہو. علامہ سنانی کہتے ہیں کہ جب تک کسی چمڑے کو، کسی کھال کو آپ نے دباغت نہیں دی ہے اس کو اہاب بولتے ہیں. ایک دفعہ آپ نے اس کو دباغت دے دی تو اس کو یا تو شن بول سکتے ہیں یا تو قربہ یعنی مشکیزہ بول سکتے ہیں، یا شن وہی لفظ ملتا جلتا لفظ ہے. تو جب تک اس کو دباغت نہیں دی ہے وہ ناپاک ہے. جیسے یا اس کو دباغت دے دی ہے اور وہ پاک ہو گیا، اب وہ اس کے دوسرے نام ہو جائیں گے، یا تو شن یا تو قربہ مشکیزہ کو بولتے ہیں جس طرح وہ استعمال ہوتے ہیں. تو جس چمڑے کو دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. اس سے تو یہ پتہ چلا کہ دباغت دینے سے پہلے وہ ناپاک ہو. جب آپ نے اس کو دباغت دے دی، اور دباغت کیسے دی جاتی ہے آگے والی حدیث میں جیسا آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، یطہرها الماء والقرض، یعنی پانی اور قرض. قرض علماء بولتے ہیں قسم کا کوئی
کوئی پیڑ کا وہ تھا یا کچھ تھا، لیکن وضاحت نہیں ہے. جو لوگ دباغت کرتے ہیں انہی کو اس چیز کا زیادہ علم ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ چیزیں اس زمانے میں استعمال کیا کرتے تھے دباغت دینے کے لیے. اور ایک عالم دین بتا رہے تھے کہ اس کو یہ سب چیزیں لگا کے 1 مہینے تک جیسے سکھاتے تھے یا کچھ اس طرح کرتے تھے دباغت کا عمل، جس سے اس کا جو اندر کی رطوبت وغیرہ ہوتی تھی تو وہ بالکل ہٹ جاتی تھی، زائل ہو جاتی تھی، اور چمڑا استعمال کے لیے بالکل پاک صاف ہو جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کسی چمڑے کو دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جائے گا. تو یہ مسلم کے الفاظ ہیں. اور سنن اربع کے یہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ ایما اہاب دبغ. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ حدیث کے جو مختلف الفاظ ہوتے ہیں نا، اس سے علماء پھر حکم لگاتے ہیں، مختلف حکم. اس حدیث کے تمام الفاظ دیکھ کے علماء اس کے اوپر حکم لگاتے ہیں، اور اسی وجہ سے علماء کے بیچ میں آپس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. ایما اہاب، یہ لفظ جو ہے یہ عموم کا لفظ آ گیا. عموم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کامن، یعنی کوئی بھی چمڑا جس کو دباغت دی جائے وہ پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ سے علماء میں کتنے اقوال ہیں اس کو ہم انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں ابھی. اس کے آگے جو حدیث ہے سلمہ بن محبق رضی اللہ عنہ کی، اس میں بھی یہ بات ہے کہ دباغ جلود المیتۃ طہورها، کہ آپ اگر کسی مردار کے چمڑی کو دباغت دینا، دیکھیں مضاف الیہ کو آپ ہمیشہ ایسے ہی پڑھیں گے. یعنی ہم نے شاید پچھلی مجلس میں بتایا تھا کہ جو دوسرا لفظ ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے مضاف الیہ میں. تو یہاں پہ ہم کیا بولیں گے؟ مردار. سب سے آخر میں کیا آ رہا ہے عربی میں؟ مردار آ رہا ہے، جو کہ آخر مضاف الیہ. پھر اس کے بعد چمڑا آ رہا ہے، مردار کے چمڑے کی دباغت. مردار کے چمڑے کی دباغت اس کی طہارت ہے، یعنی اس کو ایک دفعہ آپ نے دباغت دے دی تو پاک ہو گیا. تو اس حدیث سے بھی وہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے. اب ان احادیث کی نسبت سے اور دوسری حدیث جو اس کے بعد جو آ رہی ہے، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، جو کہ ایک بکری کو صحابہ کرام جو گھسیٹ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ اگر تم اس کا چمڑا لے لیتے، تو انہوں نے کہا لو اخذتم اہابا، تو صحابہ نے جواب دیا اللہ کے رسول یہ تو مردار ہے. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ یطہرها الماء والقرض. مردار ہی صحیح، لیکن اس سے پانی اور قرض کے ساتھ جو کسی قسم کا جڑی بوٹی یا کوئی چیز ہے، اس سے استعمال کر کے تم اسے پاک کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اب یہ حدیث اور دوسری کچھ حدیث سے لے کے علماء میں اس مسئلے پہ کہ مردار کے چمڑے کو استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے 7 اقوال علامہ سنانی نے ذکر کیے. کتنے قول؟ 7 اقوال. اب ہم بولیں گے کہ بھئی علماء کیوں ہمیں پریشان کر رہے ہیں، بھئی 7 اقوال کیوں، 3 حدیثیں اس کو نہیں. ایک عالم، ایک مجتہد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے اجتہاد کر کے جو مسئلہ اس کو لگتا ہے سب سے صحیح اس کو سامنے رکھتا ہے. یہ مجتہد کا کام ہوتا ہے. مقلد بس وہ دیکھ لیتا ہے اور بھئی ہاں بھئی ٹھیک ہے میں اسی کو کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن مجتہد جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ احادیث سے جو صحیح مسئلہ فقہ اعتبار سے جو صحیح مسئلہ ثابت ہو رہا ہے اس کو مسام رکھے. تو یہ 7 اقوال علماء نے ذکر کیے ہیں. اور اختلاف ہونا لازم ہے. جس طرح شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف اپنے ایک درس میں اشارہ کیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اختلاف نہ ہو. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اختلاف کیوں ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اختلاف نہ ہو. اختلاف ہونا ایک طبیعی چیز ہے، ایک نیچرل چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی سمجھ میں فرق ہوتا ہے. ہر کوئی ایک جیسا دماغ نہیں رکھتا، ہر کسی کا حافظہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر کسی کا علم ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر کسی کی علم ایک جیسی نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے ایک عالم نے اجتہاد کیا ہو، اس کا علم ایک لیول کا ہو اور اس کا فقہ ایک لیول کا ہو، اور پھر وہ ایک مسئلے تک پہنچے. لیکن دوسرا عالم آئے، اس کا ہو سکتا ہے سمجھ اس سے زیادہ ہو، اس کا علم اس سے زیادہ ہو، تو وہ کچھ دوسرا فتویٰ دیتا ہے، کچھ دوسرے دلائل کی بنیاد پہ، کچھ ایسی چیزیں جو اس کو سمجھ میں آئیں، اس کو سمجھ میں نہ آئی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فقہی مسائل میں اعتقاد کی بات نہیں کر رہا ہوں، اعتقاد میں سب چیزوں میں الحمدللہ عام طور پر کوئی اختلاف نہیں ہے صحابہ کرام کے وقت سے، لیکن فقہی مسائل میں صحابہ میں بھی اختلاف تھا، اور یہ ہونا ایک نیچرل چیز ہے. تو اس میں یہ رکھ کے عام طور پہ جہال جو ہیں، جاہل لوگ ہیں، وہ جو علماء کو تانا تشی کا وہ کرتے ہیں کہ بھئی عالم آپس میں کتنا اختلاف کرتے ہیں. نہیں، یہ ہوتا ہے، ایک نیچرل چیز ہے. اچھا 7 اقوال. سب سے پہلا قول کیا ہے؟
سب سے پہلا قول جس کو عام طور پر علماء زیادہ ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی چمڑے کو دباغت دے دی تو وہ ظاہراً و باطناً وہ پاک ہو جائے گا، اس میں سے کوئی چیز بھی مستثنا نہیں، کوئی بھی چیز خاص نہیں کی گئی۔ کیا مطلب، کیا ہے پہلا قول؟ چمڑا پاک ہو جائے گا اس کا دوا دینے کے بعد۔ کیسے؟ ظاہراً و باطناً، ظاہر اور باطن سے کیا مراد ہے؟ دکھنے میں بھی اور استعمال میں بھی۔ نہیں نہیں، ظاہراً و باطناً سے مطلب ہے اندرونی طور پہ بھی، چمڑے کا اندرونہ حصہ ہوتا ہے نا، جی 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 اور بیرون، یعنی پوری طور پہ وہ پاک ہو جائے گا، ظاہراً و باطناً وہ پوری طور پہ پاک ہو جائے گا۔ اس سے کیا مراد ہے ظاہراً و باطناً کی، کیا کیوں لگائیں؟ کیونکہ کچھ علماء کا قول جس طرح آگے بتائیں گے وہ یہ ہے، اگر آپ کے پاس ایک چمڑا ہے جس کو آپ نے دباغت دی ہے، اگر ظاہری طور پہ آپ یہ قول مانتے ہیں کہ بھئی وہ پاک ہو گیا تو آپ اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ ظاہری طور پہ وہ پاک ہو گیا، لیکن باطنی طور پر یعنی اندرونی طور پہ وہ پاک نہیں ہے، تو پھر آپ اس میں کوئی بھی پینے کی چیز آپ اس میں نہیں رکھ سکتے، یعنی آپ اس میں پانی نہیں رکھ سکتے، دودھ آپ اس میں نہیں رکھ سکتے، تو یہ قول ہو گیا۔ لیکن پہلا قول کیا ہے کہ کوئی بھی چمڑا ہو، کوئی بھی چمڑے سے کیا مراد آتا ہے کہ کوئی بھی جانور کا ہو، چاہے وہ جانور ہو جس کا آپ گوشت کھاتے ہیں، جیسے اونٹ، گائے، بکری ہو گیا، یا ان کے علاوہ کوئی جانور ہو جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، یعنی چیتا ہو گیا، سانپ ہو گیا، جو بھی جانور ہو گیا جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، تو اس کا بھی چمڑا اگر ہوگا ظاہراً و باطناً دباغت سے پاک ہو جائے گا، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، چاہے تو آپ اس میں کوئی 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 پینے کی چیز رکھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، پانی رکھ لیں، لسی وغیرہ اس میں رکھ لیں اس کے مشکیزے میں، یا تو آپ اس کو اور کسی استعمال میں لائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول جو کہ اس کے بالکل برعکس ہے وہ یہ ہے کہ دباغت دینے سے بھی کوئی بھی چمڑا پاک نہیں ہوتا۔ دوسرا قول کیا ہے؟ پاک نہیں ہوتا، دوا دینے سے کوئی بھی چمڑا پاک نہیں کوئی ہوتا۔ بھی چمڑا پاک نہیں ہوتا، یعنی پہلے کے بالکل برعکس ہے۔ کیوں اس طرح، کیوں؟ یہ کیا علماء نے اپنی طرف سے کہہ دیا؟ نہیں، وہ لوگ نہیں، ہاں ان کے پاس بھی دلیل ہوگی، لازم ان کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے، یعنی جو بھی کوئی قول کہتا ہے ان کے پاس دلیل ہوتی ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں۔ ان کی دلیل ایک حدیث ہے جو کہ یہ امام شافعی نے اپنی کتاب میں جس کو نقل کیا ہے، علامہ صنعانی لکھتے ہیں، یہ صاحب رسول عبداللہ ابن اکیم سے آتی ہے، روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا آپ کی موت سے تقریباً 1 مہینے پہلے، یا مختلف روایتیں 1 مہینے پہلے یا 40 دن پہلے یا 2 مہینے پہلے، اس طرح کے الفاظ ہیں، یعنی آپ کے انتقال سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے ہمیں آپ کا خط ہے، اس خط میں یہ تھا کہ اللہ تنتفعوا من المیتۃ بإحاب ولا عصب، کہ کوئی مردار ہو اس کے چمڑے سے اور اس کے پٹھے جو ہوتے ہیں، عصب جو ہیں، اس سے تم فائدہ نہیں اٹھانا۔ کیا حدیث ہے؟ کوئی مردار کے چمڑے سے اور اس کے پٹھوں سے تم فائدہ نہیں اٹھانا۔ تو اس حدیث سے تو ظاہری طور پر پھر علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بھئی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے بھئی 1 مہینے پہلے آئی ہے یہ حدیث، تو پھر یہی کہنا چاہیے کہ یہ بعد میں آئی ہے، تو یہ آخری حکم ہونا چاہیے، تو دوسرا حکم جو ہے وہ منسوخ ہونا چاہیے پہلے کا جو حکم ہے۔ لیکن اس کے بارے میں علماء نے جواب دیا ہے، جو کہ علامہ صنعانی نے ذکر کیا۔ پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ معلول ہے، یعنی اس میں بہت ساری علتیں ہیں، حدیث اتنی اسٹرانگ بھی نہیں ہے، اور حدیث میں علتیں بھی بہت ہیں جو انہوں نے ذکر کیا، میں ان کو ذکر نہیں کرتا کیونکہ مصطلح حدیث میں چلا جائے گا، جس کو اللہ توفیق دے، اس کا شوق ہے، وہ اس کی طرف جا سکتے اور دیکھ سکتے کہ علامہ صنعانی نے یا دوسرے علماء نے اس حدیث کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ لیکن ایک بات اس میں یہ کہ اگر اس حدیث کو صحیح بھی مانتے تو اس میں ایہاب کا لفظ ہے کہ کسی چمڑے سے فائدہ نہیں اٹھاؤ، لیکن دباغت دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے فائدہ اٹھانے کی۔ تو یہ دوسرا قول ہے، میں صرف قول ذکر کر رہا ہوں بتانے کے لیے کہ ایک مسئلے میں کتنے اقوال آ سکتے ہیں، اور اس میں علماء کو ملامت نہیں کیا جائے، بلکہ ایک طالب علم میں جتنی طاقت ہے اتنی تحقیق کرے، اور جو قول اس کو سب سے زیادہ قرآن حدیث کے مطابق لگتا ہے اس کو لے۔ جس طرح شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اقوال ذکر کیے ہیں، آخر میں انہوں نے بتایا کہ میرے نزدیک کون سا قول سب سے زیادہ مضبوط ہے، ٹھیک ہے۔
تیسرا قول آپ یہ بولیں گے کہ تیسرا قول یہ ہے کہ دباغت دینے سے صرف وہ جانور کیا چمڑا پاک ہوتا ہے جو کہ معقول اللحم ہے. معقول اللحم سے کیا مراد ہے؟ جس کو کھایا جاتا ہے. ہاں، جن کو کھایا جاتا ہے، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جن کو اگر آپ ذبح کریں تو آپ کے حلال ہوتے ہیں وہ جانور. باقی جانور نہیں، اس میں سے چیتا وغیرہ یہ سب کچھ، یہ سب باہر نکل گئے، یہ سارے جانور نہیں آتے. ٹھیک ہے، یہ قول ہے. اور ظاہراً و باطناً، یعنی ظاہراً و باطناً آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. چوتھا قول یہ ہے جو کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب علامہ صنعانی نے ذکر کیا. انہوں نے کہا ہے کہ تمام کے تمام چمڑے جو ہے معقول لحم یا دوسرے وہ سب پاک ہو جاتے ہیں سوائے خنزیر کے. سوائے کس کے؟ خنزیر کے. اب دیکھیں جو پچھلی حدیث ہے ایما احاب دبغا، اس میں عموم ہے تو اس سے سارے چمڑے آ جاتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ نے خنزیر کے چمڑے کو کیسے الگ کر دیا؟ تو وہاں پہ وہ علت بتاتے ہیں امام ابو حنیفہ، یہ کہتے ہیں کہ اس کی جلد ہی نہیں ہوتی، خنزیر کی جلد نہیں ہوتی، اس لیے انہوں نے اس کو مستثنا کر دیا. تو یہ قول ان کی طرف منسوب ہو گئے. پانچواں قول یہ ہے کہ تمام کے تمام چمڑے پاک ہو جاتے ہیں لیکن سوائے ان کے جو کہ ویسی نجس ہیں جس میں سے خنزیر بھی آ جاتا ہے جس کی جلد بھی نہیں ہے اور ہے بھی نجس، اور اس کے ساتھ ساتھ کتا بھی اس کے ساتھ ہو گیا کیونکہ کتا بھی نجس ہے. تو یہ ایک اور قول ہو گیا، یعنی تمام کے تمام چمڑے پاک ہو سکتے ہیں سوائے خنزیر کے اور کتے کے چمڑے کے. ان سب اقوال میں تھوڑا تھوڑا فرق آ رہا ہے کیونکہ پہلا والا یہ تھا کہ تمام چمڑا آپ استعمال کر لیں، دوسرا یہ تھا کہ کوئی بھی چمڑا استعمال نہیں کر سکتے دباغت کے بعد بھی، تیسرا یہ ہے کہ بھئی سب کر لیں سوائے خنزیر کے، چوتھا یہ ہے کہ سب کریں سوائے خنزیر اور کتے کے، اور ایک قول یہ تھا کہ صرف معقول اللحم کے کر لیں. اور باقی اقوال یہ ہے کہ آپ جو چمڑا جس کو آپ دباغت دیتے ہیں اس سے تمام چمڑے پاک ہو جائیں گے صرف ظاہری طور پر، باطنی طور پہ نہیں. تو آپ اس کو سوکھی چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن کسی گیلی چیز کے ساتھ آپ کو اس کو استعمال، اگر آپ کسی گیلی چیز کو استعمال کریں گے تو اس کا اثر وہ لے لے گا، وہ چیز بھی خراب ہو جائے گی. یہ قول ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ نے چمڑے کی جانماز بنا لی، چاہے معقول لحم میں غیر معقول لحم میں دباغت کے بعد، تو آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے. اس سے کیا مراد ہے؟ یصلی علیہ ولا یصلی فیہ. جی، اس سے کیا مراد ہے کہ اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے. جی، اندر کے حصے پر نماز نہیں پڑھ سکتے، اندر کا حصہ جو ہے نہیں، اس سے یہ مراد ہے کہ اگر آپ نے جیسے اس کو بچھا لیا ہے تو اس چمڑے کے اوپر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اسی چمڑے کے اگر مثال کے طور پہ آپ کے جوتے بنے ہوئے تو آپ نہیں پڑھ سکتے اس میں. اور اسی چمڑے کے اگر آپ کے وہ ہیں کیا بولتے ہیں آپ کی جیکٹ وغیرہ ہے یا آپ کی کوئی کچھ اور وہ ہے، کوئی اور چیز آپ نے پہنی ہوئی ہے تو وہ آپ کو اتارنی پڑے گی نماز کے ٹائم. یعنی اس قسم کی مثال ہے. جس طرح ایک قول مفسرین کا یہ ملتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ آئے اور اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ اخنعنا علیک، اپنے جوتے اتار دیں، انک بالواد المقدس طویٰ، بے شک آپ پاک وادی طویٰ پہ ہیں. تو ایک اقوال یہ ملتا مفسرین کا کہ وہ اس لیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو جوتے تھے اس ٹائم وہ ایسے جانور کے چمڑے کے تھے جو کہ معقول اللحم میں سے نہیں تھا، یا تو ایسے چمڑے میں سے جس کو دباغت نہیں دی گئی تھی، اس لیے اللہ نے ان کو حکم دیا اس کو اتارنے کا. تو یہ قول مطلب اس کی طرف جاتا ہے کیونکہ جوتوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جوتوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں. شرط کیا ہے؟ ہاں، جوتے پاک ہونے چاہیے. جوتے پاک ہوں تو آپ ان میں نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم بھی دیا کہ جوتوں میں نماز پڑھنے کا جوتے موضوع میں، کیونکہ اس سے یہود کی مخالفت ہوتی ہے، وہ نہیں پڑھتے. لیکن آج کل عام طور پہ مساجد میں قالین ہوتے ہیں، صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، تو پھر وہاں پہ جوتے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آدمی کہیں ایسی جگہ پہ ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں جوتے لے جانے سے اس کی مسجد کا علاقہ جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا یا باہر ہے تو جوتے اس کے پاک ہیں تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے جوتوں میں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جوتوں میں نماز پڑھنا بالکل سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، یہ چھٹا قول تھا. اور ساتواں قول یہ ہے کہ جو دیکھیں ابھی ساتواں قول بھی عجیب ہے کہ آپ جو
मुर्दार का जो चमड़ा है आप उससे फायदा उठाएं ज़ाहिरन व बातिनन, भली उसको दबागत ना दी गई। दबागत ना दी। हाँ, भली दबागत ना दी गई हो। अब ये कहाँ से आया सुभान अल्लाह, और ये इसी हदीस से आया, इसी हदीस से जो ये हजरत इब्न अब्बास की हदीस जो है, यानी हजरत मैमूना की हदीस दूसरी रिवायत से दूसरे अल्फाज में क्या कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो बकरी को खींच रहे हैं तो आपने उनसे कहा कि हल्ला इंतफातु बिहा, कि तुम इसके चमड़े से फायदा क्यों नहीं उठाते हो। तो उन्होंने जवाब दिया अल्लाह के रसूल ये तो मुर्दार है। तो उस रिवायत में जो बुखारी की रिवायत है आप फरमाया इन्नमा हुर्रिमा अकलुहा, इसका खाना सिर्फ मना किया गया है, इसका खाना मना किया गया। यानी उस हदीस में आप ने ये नहीं बोला कि वहां पे वो करो दबागत दो। तो जिन उलमा ने इस हदीस को सामने रखा उन्होंने कहा कि भाई चमड़े को चाहे दबागत दियो ना या ना दियो, आप ने इजाजत दी कि उसके चमड़े से इजाजत करो, तो दबागत के बगैर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे लेकिन उलमा जवाब ये देते हैं कि जब दो हदीसें आपस में एक ही मजमून की हों तब जो चीज उसमें खास है आप उसके 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 ऊपर चस्पान करोगे। ये हदीस जो ये खास है, यहाँ पे भी बात वही चल रही है कि वो जो आप ने उनसे यही कहा कि चमड़े से फायदा उठाओ, और वहां पे आपने बताया कि भाई खाना हराम है, लेकिन यहाँ पे मजीद इल्म है कि उसको पाक करने के लिए पानी और जो दूसरी चीजें सफाई के लिए इस्तेमाल होती है उनको इस्तेमाल करो। तो ये 7 अकवाल हैं। आप मुझे बताएं कि सारे अकवाल आपने देखे, क्या आप किसी अकवाल को सामने रख के ये बोल सकते हैं कि उलमा ने भाई ऐसी अपनी तरफ से कुछ कह दिया, या हर कौल के पीछे कुछ ना कुछ दलील या कुछ ना कुछ हुज्जत है? दलील है, हुज्जत है, लाजिम उलमा अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते हैं, क्योंकि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाले उलमा होते हैं। और उलमा हकीकी माने में जो उलमा होते हैं यानी जो कि अमल भी करते हैं और जिनके पास इल्म भी होता है और अमल भी करते हैं, जो हकीकी माने में। इसके अलावा जो लोग अल्लाह का खौफ नहीं रखते हैं, अपनी तरफ से जो कुछ कहते हैं उनकी हम बात नहीं करते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर जो उलमा है जो कि खास तौर पर सलफ के उलमा हैं, तो इन इन तमाम अकवाल को मैंने सामने से रखा। हालांकि हमारा ये मकसूद नहीं हम शरह को लंबा करें, हम सिर्फ कुछ एराब देखना चाहते हैं, लेकिन इसको सामने से रखा ताकि पता चले कि आमतौर पे मसले में कितने इख्तिलाफ हो जाते हैं, और इसके लिए उलमा को मलामत करना ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो ये 7 अकवाल थे। इसके अलावा शेख उथैमीन रहमतुल्लाह ने कुछ अकवाल जिक्र किए हैं, कुछ और इसमें फवाइद जिक्र किए हैं। और शेख उथैमीन कौन से कौल को इख्तियार करते हैं? शेख उथैमीन भी और बहुत सारे उलमा इनमें से उस कौल को इख्तियार करते हैं कि दबागत देने से सिर्फ वो चमड़ा पाक होता है जो कि माकूल लहम जानवर का, ज़ाहिरन व बातिनन। जी, कौन से कौल को इख्तियार करते हैं? माकुल हाँ, जो माकूल लहम, जानवर। यानी माकूल लहम जैसे गाय बकरी वगैरह, ऊंट हो गया, सिर्फ उनका चमड़ा अगर वो मर जाए और उनके चमड़े को लेके उसको दबागत दे दी जाए तो वो चमड़ा पाक हो जाएगा। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली तो इस हदीस की वजह से वो कहते हैं, क्योंकि ये जो वाक़या पेश आया वो उस जानवर के ऊपर पेश आया जो कि माकूल लहम था, यानी वो लोग बकरी को खींच रहे थे। तो आप ने उससे कहा तो शेख हमीन वगैरह ये कहते हैं कि ये इल्लत बनती है इस वजह से कि ये जो जो वाक़या पेश आया वो माकूल लहम जानवर को पड़ता है। इसको कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो सही कौल मालूम होता है वो यही है कि इसे माकूल लहम है, बाकी भी नहीं। लेकिन बाकी उलमा बताते हैं कि ये चीज एक चीज है जो कि मुसलमानों में राइज है और चलती आ रही है, कि जो माकूल लहम नहीं भी होता है जानवर उसको भी लोग इस्तेमाल करते हैं। मुसलमानों के बाजार में उनकी चीज़ें बनाई जाती हैं और बेची जाती हैं। जिस तरह कुछ उलमा मिसाल देते हैं सूडान वगैरह या दूसरे मुल्कों का, वहाँ पे सांप के चमड़े की जूते या दूसरी चीज़ें ये सब बनाई जाती हैं और इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि इख्तिलाफी मसले में अगर कोई शख्स किसी मसले को इख्तियार करता है तब आपको इतनी तो इजाज़त है, अगर आप दूसरे मसले को इख्तियार करते हैं तो आप उससे कह सकते हैं कि भाई मसला इस तरह है, लेकिन उसमें सख्ती सख्ती इख्तियार करना, शिद्दत इख्तियार करना, इसकी इजाज़त नहीं है। क्योंकि हो सकता है आपके नज़दीक ये वाला मसला सही हो लेकिन वो दूसरे शख्स के नज़दीक दूसरा मसला सही हो, है कि नहीं? जी जी। हाँ, तो आप उसे बोल सकते हैं कि भाई ये जो मसला इस तरह। अभी अगर आपने किसी शख्स को देखा जो इस मसले का कायल है कि भाई कोई भी चमड़ा हो
معقول لحم یا دوسرا ہو، اس کے اندر آپ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں مطلقاً طور پر دباغت دینے کے بعد۔ اگر آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ اس نے کسی سانپ کے چمڑے کی یا چیتے کی چمڑے کی جیکٹ پہنی، اس میں وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس قول کو مانتا ہے، اور وہ امام بھی آپ کا بنا ہوا ہے مثال کے طور پر، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے کہ نہیں؟ پڑھیں گے۔ ہاں پڑھیں گے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ بھئی وہ اختلافی مسئلہ ہے، وہ اس کو صحیح مانتا ہے، اگر آپ اس کو صحیح نہیں بھی مانتے تو آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ بھئی اس طرح، اگر وہ مان گیا آپ کی اس طرف آ گیا تو الگ بات ہے، اس کو چاہیے ویسے، لیکن اگر وہ نہیں مانتا، اس کو ٹھیک مانتا ہے تو صحیح ہے، کیونکہ علماء نے اس کا بھی فتویٰ دیا ہوا ہے، اور وہ تقلیدی طور پہ نہیں، اجتہادی طور پہ کرتا ہے، جس طرح آگے بھی حدیث اور آئے گی انشاءاللہ کہ علماء میں اس چیز میں بھی اختلاف ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس میں بھی علماء کے دو اقوال ہیں، یعنی ایک یہ ہے کہ وضو کرنا پڑے گا دوبارہ، دوسرا یہ ہے کہ مستحب ہے، اگر آپ نے کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو آپ کی نماز ٹھیک ہے۔ تو یہ شیخ عثیمین سے بھی سوال پوچھا گیا دوسرے علماء سے کہ بھئی ایک شخص جو اس مسئلے کو اختیار کرتا ہے کہ بھئی اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، میرے سامنے اس نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے اور بغیر وضو کیے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اس کو مانتا ہے، کیا میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں؟ تو کہا ہاں تم اس کے پیچھے بالکل نماز پڑھو، تمہاری نماز ٹھیک ہے، اس کی بھی نماز ٹھیک ہے، اگر وہ اسی مسئلے پہ قائم ہے، اسی کو مانتا ہے تو اس کی نماز ٹھیک ہے۔ تو یہ فروعی مسائل میں ہے، فروع سے مطلب جو عقیدے کے علاوہ جو مسائل ہیں، لیکن عقائد کے مسائل میں الحمدللہ ایسے اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ سارے اس میں جو قول تھے۔ ایک اور فائدہ یہاں پہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بھئی اگر کوئی شخص ہے اور وہ اس قول کو نہیں مانتا سے معقول اللحم ہے، اور آپ کے پاس جو کوئی چیز پڑی ہے پینے کی، دودھ ہے یا کچھ ہو گیا، آپ کے پاس کسی اور جانور کے دباغت دیے ہوئے اس میں ہے، چمڑے میں ہے، اور آپ اس کو لا کے دیتے ہو، کیا آپ کو اس کو بتانا ضروری ہے کہ بھئی یہ میں ایسے اس سے چمڑے سے لے کے آیا ہوں، ایسے مشکیزے سے لے کے آیا ہوں جس کا چمڑا غیر معقول اللحم جانور میں سے ہے، کیونکہ میں اس قول کو صحیح مانتا ہوں، کیا آپ کو بتانا ضروری ہوگا اس کے لیے؟ بہتر جی ہوگا، نہیں، بہتر وہ ہوگا بتانا۔ ضروری ہے کہ نہیں، واجب ہے کہ نہیں کہ آپ اس کو لازم بتائیں؟ نہیں نہیں ہاں شیخ نہیں، عثیمین بھی کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ بولے کیونکہ یہ اس کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں دے گا، اور یہ بہت ہی فقہی بات شیخ نے کی، اور اس کی جو مثال دی سبحان اللہ وہ بہت ہی بہترین مثال ہے۔ بولتے ہیں جس طرح مثال کے طور پر کچھ لوگ اس چیز کو کیا بولتے ہیں استقداراً اس کو قبول نہیں کرتے، یعنی اس کو کیا بولتے ہیں ان کی طبیعت نہیں مانتی، بھلی اس کو برا نہیں مانے، طبیعت ان کی نہیں مانتی۔ مثال انہوں نے یہ دی، ہم نے حدیث جو پڑھی ہے کہ اگر مکھی گر جائے کسی کے مشروب میں تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر سے ڈبو کر اس کو نکال دینا چاہیے، ہاں ڈبو کے پھر اس اس کو کے بعد نکال دیں، استعمال کرنا چاہیے ہاں پانی کی۔ ہاں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کسی کے لیے کچھ لا رہے ہیں مشروب، اس میں ایسا ہو گیا مکھی گر گئی، آپ نے اس کو ڈبو کے نکال دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص کو اگر میں بتا دوں تو یہ نہیں پیے گا، اس کو یہ چیز نہیں پسند آئے گی، تو کیا بتانا ضروری ہے اس کو؟ نہیں ہاں شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ بتانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز اس کو نقصان نہیں دے گی، اگر اس کو بتا دیا وہ استقداراً ہو سکتا ہے نہیں پیے، استقداراً یعنی طبیعت اس کی نہیں کرے کہ بھی میں نہیں پیتا، مکھی گر گئی، لیکن اس میں اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے مکھی کو ڈبو دیا اور اس کا دوسرا پر بھی اندر چلا گیا تو سارا زہر ختم ہو گیا، وہ چیز بالکل صاف ہو گئی، تو آپ اس کو دے دیں۔ تو شیخ یہ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ان کو بتانا۔ اسی طرح یہاں بھی شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی دوسرے قول پہ بھی ہوتا ہے اور آپ دوسرے قول پہ عمل کرتے ہیں اور آپ اس میں سے لے کے آئے تو آپ اس کو نہیں بتائیں، کیونکہ یہ چیز اسے کسی قسم کا نقصان نہیں دے گی الحمدللہ، تو بتانا واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بس الحمدللہ اتنے ہی فوائد تھے جو کیا ہمارے پاس، اس میں کچھ اشکال یہاں پہ کوئی سوال؟ جی نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ بٹ وہ امام شافعی کی جو حدیث آپ نے بتائی اس کو جی وہ حدیث جو بتائی آپ نے اس کو ایک بار بولیں گے، مطلب کیا بتایا تھا آپ نے؟ کون سی حدیث؟ امام شافعی کے نزدیک جو آپ نے بتایا کہ حدیث یہ نہیں ہے؟ عبداللہ ابن عقیم کی جو ہے، عبداللہ ابن جی عقیم جی یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 1 مہینے پہلے، یا کچھ روایت میں ہے کہ 2 مہینے پہلے، کچھ روایت میں کہ 40 دن پہلے ہمیں یہ آئیے، یہ ترمذی بھی روایت ہے اور امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اچھا اس سے مجھے وہ بھی یاد آ گیا اوپر امام ابن حبان کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہمیں آیا، اس خط میں یہ لکھا تھا کہ اللہ تنتفعوا، کہ تم نہیں فائدہ اٹھاؤ کسی مردار سے، بِإِحَابٍ اس کے چمڑے سے، ولا عصب، عصب اس کے پٹھوں سے بھی،
تو یہ جو روایت ہے اس کو امام شافعی نے اور امام دارقطنی اور امام احمد کے پاس بھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں میں حدیث ہیں. تو کچھ علماء نے تو اس حدیث کو معلول کہا ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، لیکن علامہ سنانی جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح بھی ہے تو اس میں احاب کا لفظ ہے. احاب اس کو کہتے ہیں جس کو دباغت نہیں دی گئی ہو، دباغت دینے کے بعد یعنی استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ ایک حدیث ہے، اور اس کے مقابلے میں جو باقی حدیث ہیں وہ اس سے زیادہ قوی ہیں. جیسا آپ نے دیکھا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہیں جس میں دباغت دینے کا، اور اس حدیث کو انہوں نے روایت نہیں کیا. تو وہ حدیثیں جو دباغت دینے کی ہیں وہ ان سے زیادہ قوی بھی ہیں اور تعداد میں بھی زیادہ ہیں، اس لیے وہ والی حدیثیں اس کے اوپر ترجیح دی جائیں گی. جی واضح ہو گیا جی پھر؟ ہاں جی 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 اس لیے میں نے کہا کہ کچھ علماء نے اس کو بھی اختیار کیا، لیکن علامہ سنانی اور دوسرے علماء نے شیخ حسین وغیرہ میں اس کا جواب دیا کہ حدیث یا تو معلول ہے، یعنی اس کے اندر بہت ساری سند کے اعتبار سے دوسرے اس میں وہ ہیں، اگر صحیح مان بھی لیں تو یہ جواب ہوتا ہے. اور یہ عام طور پہ آپ دیکھیں گے ضعیف حدیث کے بارے میں جب علماء بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بات کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ حدیث میں یہ علت ہے. اگر بفرض محال آپ اس کو صحیح مان بھی لیں تب بھی اس کے الفاظ میں جو مسئلہ آپ کہنا چاہتے ہیں وہ مسئلہ واضح نہیں ہو رہا ہے، پھر اس کا بھی جواب دیتے ہیں، جس طرح یہاں پہ دیا کہ یہاں پہ ایحاب کا لفظ ہے، اس کا نہیں ہے. جی بس ہمارا وقت انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے. کچھ اور اشکال یہاں پہ؟ انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ٹائم یہ ایک سیکنڈ، ریکارڈنگ لوگ گئی آپ کی؟ میں رک گیا.